اور اس کے پیارے حبیب علیہ السلام کی بارگاہ بے کس و پناہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کے کرنے کے بعد معزز سامعین ذی وقار احباب گرامی و مرتبت، اللہ رب العالمین کا کروڑ شکر ہے کہ جس رب ذوالجلال نے زندگی میں پھر یہ لمحات، یہ گھڑیاں عطا فرمائی کہ اس کے دربار میں حاضر ہو کر نماز جمعہ پڑھنے کی توفیق دی۔ ہزاروں لاکھوں کروڑوں درود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والے صفات پر کہ جن کے توفیل اللہ رب القدوس نے ہمارے عمر میں شمار کرم فرمائے۔ احباب ذی وقار ماہ ذی القعدہ کا عظیم مہینہ اپنے مقام کی طرف رواں ہے۔ اس کے بعد آنے والا اسلامی اور قمری تاریخ کا آخری مہینہ ذی الحجہ کا، اس کی بھی آمد قریب ہے کہ جس ماہ مقدس کے اندر ملت اسلامیہ اور عالم اسلام اللہ کے پاک گھر بیت اللہ شریف کا طواف کرتے ہیں۔ احباب ذی وقار، روح زمین پر اللہ کا وہ عظمتوں، رفتوں، شانوں والا، برکتوں والا گھر جسے کعبۃ اللہ اور بیت اللہ شریف کے نام سے پکارا جاتا ہے، اس کے علاوہ اس کے اور بھی دیگر کئی نام ہیں، جیسے بلد العتیق، بیت العتیق، بیت اللہ شریف، مسجد حرم شریف، یعنی بہت سارے دیگر اس کے نام ہیں۔ آج کی گفتگو میں ہم کعبۃ اللہ کب وجود میں آیا اور اس کی عظمت اور شان، اس کا مقام کیا ہے، حقائق اور تاریخ کی روشنی میں اللہ رب العالمین ہمیں حق سچ بیان کرنے اور اس کے مفہوم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ احباب ذی وقار، کعبہ شریف ہر زمانے میں ایک معظم اور محترم عمارت بن کر قائم رہا۔ کسی بھی زمانے میں، چاہے وہ زمانہ اسلام سے قبل ہے یا اسلام کے بعد کا زمانہ، کعبہ شریف کی عزت اور عظمت اور اس کے احترام میں کبھی واقعہ نہیں ہوئی، کبھی کسی طرح کی کوئی کچی کوتاہی اس کے اندر نہیں آئی۔ اور جن ہاتھوں میں اللہ رب العالمین نے اپنے اس عظیم گھر کی بات دور عطا فرمائی،
تو ان لوگوں نے بھی اس کی عزت اور عظمت کو قباحت کو سر انجام دیا۔ کعبۃ اللہ کے متعلق مفسرین نے، مؤرخین نے، محدثین نے بہت کچھ بیان کیا۔ جہاں اس کی تعمیر، اس کی عزت و حرمت، اس کا مقام مرتبہ بیان کیا، وہاں درجنوں محدثین مؤرخین نے یہ بھی لکھا کہ کعبہ کب تعمیر ہوا، کن دور میں ہوا، کتنی مرتبہ یہ تعمیر ہوا، اور اس کی تاریخ میں، اس کی تعمیر میں بہت سارے علماء اور محررین کا اختلاف بھی رہا، لیکن بعض اقوال پر بہت سارے علماء، محررین، مفسرین اور محدثین متفق بھی ہوئے۔ امام الفاسی بہت بڑے امام گزرے ہیں۔ آپ اپنی کتاب الشفاء الغرام باخبار البلد الحرام، اس کی پہلی ہی جلد کے اندر لکھتے ہیں کہ کعبۃ اللہ جو ہے یہ عدید مرتبہ تعمیر کیا گیا، لیکن عدد معین میں علماء محررین کا زمانۂ عقل سے ہی اختلاف رہا ہے۔ البتہ ان سارے اختلافات میں جو متوسط اور صحیح راجح قول کے مطابق کعبۃ اللہ کو 10 مرتبہ تعمیر کیا گیا، یعنی 10 مرتبہ اس کی بنیادوں کو نئے سرے سے بنایا گیا، تعمیر کیا گیا۔ بعض کے نزدیک 8 مرتبہ، بعض کے نزدیک 11 مرتبہ، بعض کے نزدیک 6 مرتبہ، لیکن امام الفاسی اپنی کتاب شفاء الغرام باخبار البلد الحرام کے اندر لکھتے ہیں کہ جس پہ بہت جمہور مؤرخین، مفسرین، علماء نے اتفاق رائے کی ہے کہ کعبۃ اللہ 10 مرتبہ تعمیر کیا گیا، جن میں لکھتے ہیں کہ 8 مرتبہ اسلام سے قبل، اور بعد میں لکھتے ہیں کہ 6 مرتبہ اسلام سے قبل تعمیر کیا گیا۔ کعبۃ اللہ کی تعمیر سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے ملائکہ سے کروائی۔ سب سے پہلے فرشتوں نے روح زمین پر اللہ کا گھر کعبۃ اللہ تعمیر کیا۔ اس کے متعلق مفسرین نے بڑی آرام پیش کی ہے کہ یہ آدم علیہ السلام کے وجود کو تخلیق کرنے سے 2000 سال قبل پہلے تعمیر کیا گیا۔ بعض مفسرین نے 40,000 سال قبل لکھا ہے، واللہ اعلم ورسولہ۔ پھر دوسری مرتبہ حضرت آدم علیہ السلام نے اس کی تعمیر کی۔ اب اس میں بھی علماء لکھتے ہیں کہ بعض نے کہا کہ آدم علیہ السلام نے جب آپ دنیا میں تشریف لائے تو پہلے جو کعبۃ اللہ تعمیر ہوا تھا وہ یاقوت اور مرجان کے پتھروں سے اللہ نے بنایا، اور اس کی تعمیر کیسے ہوئی؟ یعنی کعبۃ اللہ مکہ شریف جو ہے
تفسیر صاحب روح المانی نے لکھا ہے کہ زمین اور آسمان کی پیدائش سے پہلے اس جہاں میں پانی تھا، یعنی نہ زمین بنی نہ آسمان بنا، نہ آسمان میں کوئی چیزیں بنی، فرشتے بنائے گا، کیا تھا؟ پانی تھا۔ اور پھر اللہ نے اپنی قدرت سے اس پانی پر جھاگ پیدا فرمائی۔ جب وہ جھاگ بنی، یعنی جس کو آبی بخارات بہت اپنی زبان میں ہم لوگ کہتے ہیں، جب سمندر سے اٹھتی ہے تو اس طرح کی جھاگ اللہ نے بنائی، اور وہ جھاگ 40 سال تک محفوظ رہی۔ پھر وہی جھاگ پھیلا دی گئی، تو اس طرح پھیلے ہوئے جھاگ کا نام زمین رکھ دیا گیا، اور اس جھاگ کی پیدائش سے اللہ نے آسمانوں کی اور زمین کی پیدائش کی۔ اور بعد نے لکھا کہ یہ جھاگ جہاں پہ آ کے اس جگہ پہ جمع ہوئی، آج جہاں کا بدلات قائم ہے، اس جگہ پہ یہ ساری جھاگیں اکٹھی ہوتی۔ اب جب میرے فرشتوں نے تعمیر کیا تو فرشتوں نے یاقوت، مرجان، جنت کے پتھروں کو لا کر کعبۃ اللہ کی تعمیر کی۔ پھر آدم علیہ السلام کا زمانہ دور آیا تو اللہ نے کعبۃ اللہ کو آسمانوں پہ اٹھا لیا، وہ یاقوت مرجان کا بنا ہوا تھا پتھروں کا۔ اب بعض کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام نے نئے سرے سے اللہ نے اس زمین کا انتخاب کروایا، آپ کو تو آپ نے وہاں کعبہ بنایا۔ اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اس کی جو بنیادیں تھی وہ یاقوت کے پتھر سے بنائی گئی تھی، اور انہی بنیادوں پر بنا کر آدم علیہ السلام نے اس کی تعمیر کا آغاز کیا، دوسرے مرحلے کو شروع کیا۔ اور بعض مفسرین یہ بھی کہتے ہیں کہ اس کی جو بنیادیں جو زمین کے اندر ہیں وہ آج بھی انہی یاقوت کے پتھروں سے بنی ہوئی۔ پھر تیسری مرتبہ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حضرت شیش نام کی اولاد میں بعد میں آنے والا نے بنایا۔ پھر چوتھی مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو تعمیر کی، اور پانچویں مرتبہ قبیلہ عمالقہ نے، اور چھٹی مرتبہ قبیلہ جرہم نے، اور ساتویں مرتبہ جو ہے قبیلہ قریش نے اس کی، اور آٹھویں مرتبہ حضرت عبداللہ بن زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یعنی یہ حضور رسول کو جو مفسرین نے لکھا ہے کہ اس کی 8 تعمیر اسلام سے پہلے ہوئی اور 2 اسلام کے بعد ہوئی۔ یعنی 7ویں جو تھی یہ بنو کے جو قبیلہ قریش نے ہوئی تھی وہ اسلام سے قبل، اور اس کے بعد پھر حضور علیہ السلام کے دور اور زمانے کے اندر ہی حضرت عبداللہ بن زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی۔ اور 9ویں مرتبہ حجاج بن یوسف ثقفی نے، اور 10ویں مرتبہ سلطان مراد خان، یہ سلطنت عثمانیہ کا جو ایک بہت بڑا فاتح بادشاہ اور اس کا جانشین گزرا ہے، اس نے اس کو تعمیر کروایا۔ اور امام علی بن عبد القادر قبری کا قول یہ ہے کہ وہ الراج المان مکی فی تاریخ مکی میں منقول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ کعبہ شریف کو کل 10 مرتبہ تعمیر کیا، اور انہوں نے اولاد آدم کو والد کے ساتھ ہی شمار کیا، اور آخر میں عثمانی خلافت کے سلطان مراد خان کو انہوں نے کعبہ شریف کی تعمیر کی۔ اب جب یہ کعبۃ اللہ کی تعمیر مختلف دور میں ہوئی اور کیسے ہوئی، یہ بہت طویل اس کے اوپر گفتگو ہے، لمبا موضوع ہے۔ اب جب حضور علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تو کفار جو تھے مشرکین، انہوں نے یہ کہا
کہ یہودیوں نے مسلمانوں سے کہا کہ ہمارا قبلہ جو بیت المقدس ہے تمہارے قبلہ کعبہ سے افضل ہے، بڑے مرتبے والا ہے. یعنی بیت المقدس جو مسلمانوں کا قبلہ اول تھا، فلسطین، مسجد اقصی، اس کے مطلب یہودیوں نے کہا کہ یہ ہمارے قبلہ جو ہے وہ اس کعبۃ اللہ سے زیادہ عظمت، عزت و شان والا ہے، کہ وہ کعبہ سے بھی پہلے اور پرانا ہے. کیونکہ یہودیوں نے یہ سمجھا تھا، اور یہ جو تھا بیت المقدس پہلا قبلہ، یہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو تعمیر کروایا تھا، جس میں جنہوں نے بھی آپ کی مدد کی تھی، وہ پتھر لاتے، ساری چیزیں لاتے، تو تعمیر ہوا بیت المقدس. اور انہوں نے یہ کہا کہ انبیاء کرام کا قبلہ اور ان کی ہجرت گاہ ہے اور شام کے علاقے میں واقع ہے. تو اب ہمارا قبلہ جو مسلمانوں کا تھا، کہنے لگے یہ افضل نہیں ہے. تو اس موقع پر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کی یہ آیت نازل فرمایا ان اول بیت ہدی للناس للذی ببکۃ مبارک وہدی للعالمین. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 96 میں اللہ رب العالمین نے یہودیوں کے اس اعتراض کا رد فرما دیا، فرمایا کہ بے شک سب سے پہلا جو گھر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، جس کو عبادت کے لیے مقرر کیا گیا ہے، وہ مکہ ہے. یعنی وہ برکت والا ہے اور تمام لوگوں کی، تمام جہانوں کی ہدایت کے لیے وہ گھر ہے. یعنی اس کے ضمن میں مفسرین نے لکھا کہ بیت المقدس حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں تعمیر ہوا، لیکن کعبہ کو اللہ نے سب سے پہلے فرشتوں کے ذریعے زمین پر تعمیر کروایا. اور جس کے متعلق مفسرین نے لکھا کہ آسمان کے فرشتے بھی آ کر بیت اللہ کے اندر بیت اللہ کی زیارت کرتے، اس کا طواف کرتے اور وہاں عبادت کرتے. اور کچھ فرشتوں کی اللہ نے زمین کے اوپر ڈیوٹی لگائی ہوتی کہ وہ اللہ کی اس پاک اور مقدس گھر کی عبادت کرتے. اب مختلف ادوار میں جب اس کعبہ کی تعمیر کا آغاز ہوا، مورخین لکھتے ہیں کہ جس کو بھی اللہ نے کعبۃ اللہ کی تعمیر کا اعزاز عطا فرمایا، اس نے کما حق اس گھر کی تعمیر کو اسی طرح جس انداز میں اللہ کا حکم تھا تعمیر کی. لیکن زیادہ مشہور یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کی تعمیر کی، جو آج تک موجود ہے. یعنی جب فرشتوں نے بنایا تھا تو یاقوت اور مرجان کے پتھروں سے، پھر آدم علیہ السلام نے جب اس کی تعمیر کی تو اور مختلف قسم کے پتھر لگائے اس میں. پھر اسی طرح بعد میں مختلف ادوار میں جب یہ بنتا رہا، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جب زمانہ آپ کا دور آیا تو اللہ نے آپ کو 100 سال کی عمر میں ایک عظیم بیٹا عطا فرمایا، جو اللہ کا نبی حضرت اسماعیل علیہ السلام کا نام. اب یہاں ایک اور الگ موضوع ہو جاتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب اس کعبہ کو تعمیر کیا، اس سے تو قبل اللہ نے اس جگہ کو آباد کرنے کے لیے آپ کے معصوم چھوٹے سے دودھ پینے والے بچے اور آپ کی پاک ذات بیوی جناب حاجرہ سلام اللہ علیہ کو وہاں پہ رہائش اختیار کرنے کا حکم. جب آپ کی بلوغیت کا زمانہ بڑھتا گیا، حضرت اسماعیل علیہ السلام جوان ہوئے، شادی ہوئی، اسی مقام پر جب آپ کے والد گرامی آپ سے ملنے آئے، ایک مرتبہ آئے، دوسری مرتبہ آئے، جب تیسری مرتبہ ملنے آئے تو اللہ نے فرمایا ابراہیم میرے اس پاک حرم میں، پاک جگہ پر میرا گھر بناؤ جس کی لوگ عبادت کریں. اب اللہ تبارک و تعالی نے ابراہیم علیہ السلام کو خواب کے اندر کعبہ کی تعمیر کے لیے اور کعبہ کو بنانے کے لیے وہ نقشہ آپ کو خواب کے اندر دکھایا کہ کس طرح بنانا ہے.
اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل سے فرمایا کہ بیٹا اللہ نے ہمیں یہاں روح زمین پر اپنا گھر تعمیر کرنے کا حکم دیا۔ اب ان دونوں باپ بیٹوں نے کعبۃ اللہ کی تعمیر کا آغاز شروع کر دیا۔ کئی مہینے لگ گئے، صرف عبادت کے وقت میں عبادت کرنے، اس کے علاوہ سارا وقت کعبۃ اللہ کی تعمیر میں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ممار کا مستری کا کام کرتے، تو اللہ کے پیغمبر حضرت اسماعیل علیہ السلام پتھر اٹھا کر گارا بنا کر اپنے والد گرامی کو دیتے۔ دونوں باپ بیٹے مل کر اس گھر کو تعمیر کر رہے ہیں اور ساتھ میں رب سے مختلف دعائیں، مختلف حاجات مانگ رہے ہیں۔ اب جب کعبۃ اللہ تعمیر ہو گیا، لوگ اس کی طرف عبادت کرنے کے لیے آ گئے، تو اب یہاں ایک چیز اور بڑی قابل غور کہ اللہ تبارک و تعالی نے کعبۃ اللہ کو سب سے پہلے بنایا اور آخری دور میں بھی بنایا، یعنی 10 مختلف زمانوں میں اور ادوار میں کعبہ کی تعمیر ہوئی۔ تو یہاں پہ امام راضی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ جس طرح اللہ نے ان اول بیت بنی کا حکم فرمایا کہ لوگوں یہ پاک میرا برکت والا گھر جو سارے جہان کے لوگوں کے لیے ہدایت والا ہے، سب سے پہلے روح زمین پر بنا اور پھر سب سے آخر میں اس کی تعمیر مکمل ہوئی۔ تو یہاں پہ امام راضی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اسی طرح اللہ نے یہ کعبہ کی عظمت اور شان اور اس کا مرتبہ بیان کیا کہ روح زمین پر سب سے پہلے بننے والا اللہ کا گھر کعبۃ اللہ ہے، اور سب سے آخری گھر بھی جو اللہ کا روح زمین پر بنا وہ کعبۃ اللہ ہے۔ اس کے بعد کوئی گھر نہیں تعمیر کیا جا سکتا۔ ساری دنیا اگر اسی کعبہ کا طواف کرے گی، اسی کعبہ کے گرد چکر لگائے گی۔ امام راضی علیہ رحمہ فرماتے ہیں جس طرح کعبہ کی شان کو اللہ نے اول اور آخر رکھ کے اس کی عظمت کو بڑھا چڑھا کر بیان کیا، اسی طرح اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب علیہ السلام کی شان کو بھی اول اور آخر میں رکھ کر بیان فرمایا۔ فرمایا نا کہ حضور نے کہ اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو بنایا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ نے سب سے پہلے کس چیز کی تخلیق فرمائی؟ حضرت جابر نے عرض کیا تھا کہ یا نبی اللہ اخبرنی عن اول شیء خلق اللہ تعالی قبل الاشیاء، کہ حضور اللہ نے اس کائنات عالم کے اندر سب سے پہلے کس چیز کو تخلیق فرمایا؟ قال یا جابر ان اللہ تعالی قد خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نوری۔ جابر اللہ نے اس کائنات عالم کے اندر سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو بنایا۔ اب حضور سے پوچھا یا نبی اللہ نبوت کب ملی؟ فرمایا کنت نبی آدم بین الروح والجسد، فرمایا جب آدم روح اور جسم کے بیچ تھے میں تب بھی نبی تھا۔ کنت نبی آدم بین الماء والطین، فرمایا جب آدم مٹی اور دانے کے بیچ تھا میں تب بھی نبی تھا۔ اور پھر رب نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ کی وخاتم النبیین۔ فرمایا نا تخلیق میں میرے مصطفیٰ سب سے پہلے، آنے میں سب سے آخر والے۔ تو یہاں کسی اللہ نے کعبہ کو پہلے اس کی تعمیر کا ذکر کر کے پھر اللہ نے آخر میں اس کی شان اور مرتبے کو بیان کیا، اسی طرح اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کی ذات کو کائنات کی ہر چیز سے پہلے بنا کر آخر میں بھیج کر بتایا کہ میرا یہ شانوں والا نبی جب دنیا میں آئے گا تو اس کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ حضور کی ختم نبوت کو اللہ نے اس انداز سے بیان کیا، ایسے بیان کیا۔ اب کعبہ کا ہے، بات آگے چلے جائے گی۔
جبکہ کعبہ تعمیر کر رہے ہیں باپ بیٹا دونوں، کعبہ بن گیا، جب مزدور مزدوری مکمل کر لیتا ہے، اجرت کا وقت آتا ہے، وہ اپنے رب سے دعا کرتا ہے، اپنے مالک سے مانگ کر اجرت لیتا ہے۔ اب اللہ کے دو پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل کعبۃ اللہ کو بنا رہے ہیں، کعبہ بن گیا، دیواریں اٹھائی جا رہی ہیں، گارا لگایا جا رہا ہے، کعبہ کی تعمیر ختم ہو گئی، باپ بیٹا دونوں آپس میں کہنے لگے ابا جب مزدور کام کرتا ہے، اجرت مانگتا ہے، مزدوری لیتا ہے، ہم نے اللہ کا گھر تو بنا لیا ہے، ابا آؤ اب اللہ سے ہم مزدوری بھی مانگتے ہیں، پیسے نہیں، روپے نہیں، کوئی مال دولت نہیں۔ کیا فرمایا ربنا وابعث فیہم، کہ اللہ میری قال میں، میری امت میں، میری اولاد سے ایک ایسا رسول پیدا کرے، ایک ایسا رسول بنا جو تیرے اس کعبہ کا، تیرے پاک گھر کا متولی بنے۔ پھر اللہ نے آخری نبی کو بنا کر فرمایا ابراہیم تو نے میرا گھر بنایا، میرا کعبہ تعمیر کیا، مالک جب مزدور کی مزدوری دیکھتا ہے، جیسا اس نے کام کیا ہوتا ہے ایسی ہی اس کو اجرت اور معاوضہ عطا فرماتا ہے۔ اللہ نے فرمایا فرشتوں دیکھو تم نے یاقوت اور مرجان کے پتھر لگا کر میرا گھر تعمیر کیا، آدم نے بھی جنت کے پتھروں کا استعمال کر کے میرا گھر بنایا، مختلف دور میں میرا گھر بنتا رہا، لیکن اللہ نے فرمایا فرشتوں دیکھو اسماعیل اور ابراہیم نے، دو باپ بیٹوں نے دن رات مل کر میرا گھر ایسے بنایا، دیکھو مجھے رب کو بھی پسند آ گیا ہے۔ فرشتوں نے جب گھر بنایا بولا کیسے بنائے؟ فرمایا ایسے بناؤ، جنت سے لے جاؤ پتھر، یوں تعمیر کرو۔ آدم علیہ السلام نے جب بنایا اسی بنیاد کو دیکھتے ہوئے ویسے ہی تعمیر کیا، لیکن جب ابراہیم علیہ السلام کی باری آئی اللہ نے حکم کو دے دیا ابراہیم میرا گھر تعمیر کرو، جگہ کا انتخاب ہو گیا، لیکن رب نے یہ نہیں بتایا ابراہیم بنانا کیسے ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے خود گھر تعمیر کیا، جب بن گیا تو اللہ نے فرمایا فرشتوں یہ دیکھو میرا گھر کیسے تعمیر ہو گیا، کیسے بن گیا۔ اور پھر جب رب نے وہ گھر بنا دیا، وہ حرم بن گیا، تو اللہ نے فرمایا پوری روح زمین کے لوگ آ کر میرے اس گھر کی زیارت کریں گے، اس کا طواف کریں گے، صرف انسان ہی نہیں فرمایا بلکہ فرشتے بھی۔ تو فرمایا ابراہیم آؤ کہ مجھے تیری دعاؤں کا ثمر روز دوں گا۔ ابراہیم ساری دنیا قیامت تک آنے والی کعبے کو جھکے گی، کعبے کی جانب اپنا رخ کر کے نماز پڑھے گی، لیکن فرمایا ابراہیم تیری دعا کو میں رب اتنا قبول فرماتا ہوں کہ ابراہیم جس کعبے کے متولی، جس اپنی اولاد سے آنے والے رسول جنہوں نے دعائیں مانگی ہے، ابراہیم جب وہ تیرا پیارا بیٹا پیارا دنیا میں آئے گا، وہ رسول آخری نبی بن کر ابراہیم کعبے کو ساری دنیا جھکے گی، لیکن ابراہیم یہ کعبہ میرا گھر اس کی عظمت اس کی شان کو جھکے گا۔ پھر دنیا میں دیکھا جب میرے آقا دنیا میں تشریف لائے، حضرت عبد المطلب حضور کے دادا جان فرماتے ہیں 571 ہجری سوار کا دن میں کعبہ کا طواف کر رہا ہوں، زمانے سے قریش کے پاس کعبہ کی سرداری آ رہی ہے، لیکن آج میں کیا دیکھتا ہوں 12 ربیع الاول کی صبح کہ کعبہ جھکا ہوا ہے، میں سمجھا کہیں زلزلہ آ گیا، میں نے سوچا دیکھا تو زمین ہر طرف سے محفوظ ہے، صرف کعبہ ہل رہا ہے۔ پھر مجھے خیال آیا کہ میں دیکھوں کہیں سیلاب تو نہیں آیا، پانی تو نہیں آیا جس سے کعبہ کی کوئی دیوار گر گئی ہو۔ فرماتے ہیں سارے کعبے کا طواف کیا، مجھے کوئی پانی کا نشان نظر نہیں آیا۔ پھر کہتے ہیں عجیب ماجرا ہے، کعبہ جھکے سے رہا ہے، میرے گھر کی جانب کعبہ جھکے جا رہا ہے، میں اور زیادہ حیران ہو گیا، اور زیادہ پریشان ہو گیا، بات کیا ہے، ماجرا کیا ہے، ذرا اپنے گھر میں جا کر تو دیکھوں نا۔ فرماتے ہیں حرم سے باہر نکلا، ایک لوٹی دوڑتی ہوئی میرے پاس آئی، آ کر کہنے لگی اے عبد المطلب تجھے مبارک ہو،
ہوئی ہے۔ آپ فرماتے ہیں میرے دل میں سوچا یہ میرا پوتا اتنی عظمتوں والا ہے، اتنی برکتوں والا ہے، اتنی کرموں والا ہے، آج تک لوگ کعبہ کا طواف کرتے ہیں، کعبہ کی جانب جھکتے ہیں، لیکن آج کعبہ میرے گھر کی جانب جھک رہا ہے۔ میں نے تصور میں جا کر کعبے سے پوچھا اے کعبہ تم اللہ کا گھر ہے، ساری دنیا تجھے جھکتی ہے، تیری جانب اپنا رخ کرتی ہے، لیکن وہ کعبہ آج تو عبدالمطلب کے گھر کی جانب کیوں جھک رہا ہے؟ تو کعبہ بولتا ہے، اس کا جواب تاجدار بریلی نے دیا۔ حضرت اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کعبہ کہنے لگا او دنیا والوں، مجھے اس لیے ساری دنیا جھکتی ہے، میری جانب اپنا رخ کرتی ہے کہ میں اللہ کا پاک گھر ہوں، روح زمین بھی اللہ کا مقدس گھر ہوں، ساری دنیا میرا احترام کرتی ہے، میرا طواف کرتی ہے، اس لیے میں تمہارا کعبہ ہوں۔ لیکن دنیا والوں، آج مجھ کعبے کا بھی کعبہ دنیا میں آ گیا ہے۔ میں رب کا گھر کعبہ ہوتا ہوں، ساری دنیا تب مجھے جھکتی ہے، لیکن میں آج جس کے گھر کی جانب جھک رہا ہوں، یہ میں مجھ کعبے کا بھی کعبہ ہے، یہ مجھ کعبے کا بھی کعبہ ہے۔ پھر تاجدار بریلی بول کے کہتے ہیں کہ حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو۔ حاجی حج کرنے جاتے ہیں، کعبہ کا طواف کرتے ہیں، صفا مروا کے چکر کاٹتے ہیں، شیطان کو بکریاں مارتے ہیں، حجر اسود جیسے مقدس پتھر کو چومتے ہیں، اس کا دیدار کرتے ہیں، لیکن حاجیوں کا حج اس وقت تک قبول نہیں ہوتا جب تک مدینے حاضری کر کے نہ آئے، حضور کے گنبد خضرا کی زیارت کر کے نہ آئے۔ اللہ تک پہنچ کے کہتے ہیں کہ حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے ہو، اب کعبے کا بھی کعبہ دیکھو۔ حضور کعبے کا بھی کعبہ ہے، اور کعبہ کی عظمت اور شان کیا ہے؟ فرمایا کعبہ کی شان اور عظمت یہ ہے وہاں ایک ہی گھاٹ سے شیر اور بکری پانی پیتے تمہیں نظر آئیں گے۔ فرمایا کوئی کسی کو قتل کر دے، قتل کا بدلہ قتل، قصاص کا بدلہ قصاص، لیکن فرمایا بیت اللہ کی حدود میں، حرم کی حدود میں انسان کو انسان ہے، تم کسی مچھر کو مکھی کو بھی نہیں مار سکتے۔ پوچھ لو حاجیوں سے، فرمایا اگر کوئی حاجی انجانے میں لائن میں کعبہ اللہ کے اندر جا کر اگر کوئی بید بھی کوئی عمل اس کا رہ جائے، کوئی کوتاہی ہو جائے، اس پہ دم لازم آتا ہے۔ ایک بکری وہ اس کی واجب اس کی ہو جاتی ہے کہ اس کعبہ کے حرم میں، اس کی عزت میں، اس کے احترام میں، اس کے مقدس میں سے کوتاہی ہوئی ہے۔ کتنی اللہ نے اس کعبہ اللہ کو شان دی، جس کعبے کا یہ عالم ہے، پھر بتائیں اس کعبے کے کعبے کا عالم کیا ہو۔ حضور نے اللہ نے اپنے محبوب کو بڑی شان عطا فرمائی، تو یہ کعبے کو یہ شان کی عظمت کیسے ملی؟ کیوں تو کل زمین اللہ نے بنائی، ساری کائنات رب کی تخلیق، فلسطین مسلمانوں کا قبلہ بیت المقدس، 1.25 انبیاء کی پیامبر، 1.25 انبیاء آدم سے عیسیٰ تک بیت المقدس کی جانب رخ کر کے نماز پڑھتے رہے، لیکن اللہ رب العالمین نے اس بیت المقدس کی مسجد اقصی کی قسمیں نہیں کھائی، اس کو حرمت والا، اس کو امن والا، اس کو عزت والی جگہ نہیں بنائی، لیکن جب کعبے کی باری آئی فرمایا لا اقسم بہذا البلد، مجھے قسم ہے شہر امن کی، امن والے شہر کی۔ امن والا شہر کون ہے؟ مکہ کا شہر۔ جاننے کی قسم کیوں کھائی؟ مولا فلسطین میں ہزاروں انبیاء کا مسکن، ان کی قبریں موجود، وہ عبادت کرتے رہے، نمازیں پڑھتے رہے،
اللہ سارے انبیاء ان کی امتیں بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نمازیں پڑھتی رہی، مولا تو نے اس کی قسم نہیں کھائی، کعبہ کی قسم کیوں کھائی؟ یا اللہ یہ بھی تیری بنائی ہوئی زمین، وہ بھی تیری زمین، یہ بھی تیرا گھر، وہ بھی تیرا گھر، یہ بھی قبلہ، وہ بھی قبلہ، یہ بھی لوگ اس کی جانب طواف کرتے ہیں، وہ لوگ بھی اپنے میرے انبیاء اس میں عبادت کرتے رہے، مولا پھر یہ تقسیم کیوں؟ مولا پھر یہ الگ الگ منظر کیوں؟ فرمایا لوگوں آگے بھی پڑھو قرآن، فرمایا لا اقسم بہذا البلد، فرمایا مجھے قسم ہے آنے والے شہر کی، یا اللہ تم نے قسم کیوں کھائی ہے؟ فرمایا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، کیونکہ میرے سونے محبوب اس شہر کے اندر تو رہتا ہے، تب میں نے اپنے مکہ کی قسم کھائی ہے۔ فرشتے آ کر کعبہ کا طواف کرتے رہے، فرشتوں نے کعبہ کو بنایا، اللہ نے کعبہ کی قسم نہیں کھائی، آدم علیہ السلام نے کعبے کو بنایا، قسم نہیں کھائی، اس کے بعد آپ کی اولاد نے تعمیر کیا، اللہ نے قسم نہیں کھائی، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل نے دن رات مشقت کر کے کعبہ کو بنایا، اللہ کی جلیل القدر پیغمبر ہے، ایک کو اللہ نے خلیل اللہ کا خطاب دیا، دوسرے کو اللہ نے ذبیح اللہ کا خطاب دیا، انہوں نے تعمیر کیا، رب نے قسم نہیں کھائی، لیکن مصطفیٰ کریم جب آئے اللہ نے فرمایا محبوبہ آج سے پہلے کعبے کی قسم نہیں کھائی ہے، لیکن سونے تم شہر میں آ گیا ہے، یہ تیرے مسکن والی جگہ ہے، تیری پیدائش والی جگہ ہے، او میرے محبوب میں تیری شان کی وجہ سے میں نے کعبے کو شان عطا فرمائی ہے، تیری ذات کی وجہ سے کعبے کو میں نے عزت عظمت عطا فرمائی ہے، اس لیے محبوب میں یہ قسمیں کھا رہا ہوں کیونکہ تیرا وجود اس شہر کے اندر جلوہ فرمائے۔ محبوب آپ اس شہر میں رہتے ہو، مجھے آپ کے رہنے کی قسم ہے، تب میں نے اس شہر کی قسم کھائی۔ تو دیکھیں اللہ نے کتنی عظمت عطا کی، مصطفیٰ کریم کے ساتھ چھڑ جانے والی ہر چیز کی عظمت اور شان کو اللہ کتنا بڑھا دیتا ہے۔ حضور کا جائے مسکن جو جگہ ہو جائے رب اس کی بھی قسمیں کھائے۔ پھر بتاؤ جن لوگوں نے اپنی زندگیاں حضور کی غلامی میں حضور کی معیت میں گزاری ہوگی، ان کا عالم، ان کی شان، ان کا مقام کیا ہوگا؟ مکہ وہ عظیم شہر ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ نے آپ کو بڑی کل کائنات کی بادشاہت عطا فرمائی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر تخت ہوا میں ہوتا تھا، جب آپ تخت حرم سے اترا، حرم کی سرزمین سے گزرا نا، تو آپ کو خوشبو محسوس ہوئی، عجیب و غریب خوشبو آئی، آپ نے ہوا کو حکم دیا کہ میرے تخت کو نیچے اتار، ہوا نے تخت نیچے اتارا، آپ کے ساتھ ہزاروں لوگ ہوتے تھے، علماء کی جماعت بھی ہوتی تھی۔ علماء نے پوچھا اے اللہ کے پیغمبر، یہ بیابان جنگل ہے، یہاں کوئی چیز نہیں ہے، درخت نہیں ہے، پہاڑی پہاڑ ہیں، ریگستان ہے، پہاڑیاں ہیں، کھانے پینے کی بھی کوئی چیز نہیں ہے، تو آپ یہاں کیوں اترے ہیں؟ آپ نے فرمایا اپنے لوگوں سے، ان علماء سے، آپ کی جماعت میں 200 علماء حضرت موجود رہتے تھے، آپ نے ان سے فرمایا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں اللہ کا آخری نبی آئے گا، اس کی آمد کی خوشبو مجھے یہاں محسوس ہوئی ہے، وہ یہاں تشریف لائے گا، اس شہر کو آباد کرے گا، یہ شہر اتنا مقدس ہوگا، پوری کائنات کے لوگ، عالم اسلام میں بسنے والے لوگ اللہ کی توحید اور اس کے نبیوں کی رسالت میں ایمان لانے والے شہا کر اپنی عبادت کیا کریں گے۔ اب ان علماء نے آپ سے اجازت دی، ہم یہاں رہنا چاہتے ہیں، آپ نے ان کو اجازت دی، بعد میں انہوں نے بڑی زندگیاں گزاری۔ تو کعبۃ اللہ کی عظمت اور شان یہ ہے، جب اس دور میں بھی کسی نے اس کی طرف میری آنکھ اٹھا کر دیکھی نا،
اللہ نے اس کو نیست و نابود کر دیا۔ ابرہا بادشاہ یمن کا بہت مشہور بادشاہ تھا، یہ لوگوں کو کہتا تھا میری عبادت کیا کرو، مجھے خدا اپنے آپ کو کہلواتا تھا۔ جب اس کو پتا چلا کہ لوگ حرم کی سرزمین پر ایک اللہ کا گھر ہے، اس کا طواف کرتے ہیں، اس کی رخ سر رکھ کے سجدے کرتے ہیں، تو اس نے یمن کے اندر ہی کعبہ جیسا ایک گھر بنایا۔ لوگوں کو، یمن کے لوگوں کو کہا کہ تم نے ادھر نہیں جانا ہے، تم لوگوں نے یہی بات کرنی ہے، یہ بھی اللہ کا گھر ہے، یہ بھی کعبہ ہے۔ ایک شخص اٹھا، اس نے اٹھ کر اس کعبہ کو مسجد ڈال دیا۔ کئی روایتوں میں آتا ہے کہ اس نے اس کے اندر گندگی کر دی، کئی روایتوں میں آتا ہے کہ اس نے اس کو گرا دیا۔ اس کو بڑا غصہ آیا، اس نے کہا کہ یہ میرا بنایا ہوا گھر تم نے توڑا ہے، میں اس خدا کے گھر کو نیست و نابود کروں گا۔ ہاتھیوں کا لشکر لے کر مکے کی جانب چل پڑا۔ آیا جب مکے میں آ کر لوگوں کو کہنے لگا، لوگوں میں نے یمن میں ایک کعبہ جیسا گھر بنایا ہے، لوگوں نے اس کی عزت کو پامال کیا ہے، اس کے تقدس کو پامال کیا ہے، میں اس گھر کو آ کر گراؤں گا۔ کسی نے آ کر حضرت عبد المطلب سے کہا، آپ اپنے اونٹ چلا رہے تھے، فرمایا کہ ایک بادشاہ ہے ابرہا، اس کا نام ہے، وہ کعبہ کو گرانے کی بات کر رہا ہے، اور وہ چڑھا سے آپ کے اونٹ بھی پکڑ کے لے گیا ہے۔ آپ نے کہا چلو ٹھیک ہے چلتے ہیں۔ لوگوں کو لے کر اس کے پاس گئے۔ سردار عبد المطلب نے فرمایا ابرہا میرے اونٹ تم نے پکڑ لیے ہیں، میرے اونٹ مجھے واپس کرو۔ اس نے کہا تجھے اونٹوں کی پڑی ہوئی ہے، میں تم لوگوں کا مقدس والا، حرمت والا، عزت والا، عظمت والا جو گھر ہے کعبۃ اللہ ہے، جہاں تم نماز پڑھتے، عبادت کرتے، جس کا تم طواف کرتے ہو، میں اس کو گرانے آیا ہوں، اس کو مٹانے آیا ہوں، نعوذ باللہ من ذالک۔ تم اپنے اونٹ مانگنے کی بات کر رہے ہو۔ آپ نے فرمایا اونٹ میرے ہیں، ان کا مالک میں ہوں، تم میرے اونٹ مجھے دے دو۔ کعبہ رب کا گھر ہے، اس کی حفاظت خود رب کرنے والا ہے۔ وہ اور مسکرایا، تبصر کیا، اس نے کہا چلو اس کے اونٹ سے دے دو، کعبہ کی طرف ہم جاتے ہیں۔ لوگوں نے آ کر حضرت عبد المطلب سے کہا کہ آپ عجیب شخص ہیں، آپ سردار مکہ ہیں، کعبے کے متولی ہیں، اس کے ولی ہیں، اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، آپ نے اس سے کوئی بات نہیں کی، کوئی مذاکرات نہیں کیے، آپ نے اس کو ایسے ہی کہہ دیا کہ تم کعبہ کو جا کے گرا دو۔ اگر اس نے کعبہ کو گرا دیا تو پھر کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا کہ تم ہم نہیں کرو، کعبہ جس کا گھر ہے، جس کے حکم سے بنا ہے، وہ خود اس کی حفاظت کرے گا۔ اب جب ابرہا اپنے ہاتھی لے کر کعبہ کی طرف آیا، کعبہ کو گرانے کے لیے، جو ہی کعبہ کے قریب پہنچا، اللہ نے حبابیل پرندوں کو حکم دیا، فرمایا جاؤ یہ کنکریاں لے جاؤ اور جا کر ایک ایک کے سر میں مار دو۔ جس کے سر میں وہ کنکری پڑتی گئی وہ زمین بوس ہوتا گیا، ملتا گیا، سارا لشکر اس کا تباہ ہو گیا۔ ابرہا خود بھی باغنے لگا، اس میں بھی کنکریاں گئی، خود بھی پٹ گیا، مر گیا۔ یعنی رب نے بتا دیا لوگوں کہ میرا کعبہ اتنی عزت اور عظمت والا ہے، اتنی حرمت والا ہے، اتنے مقام اور مرتبے والا ہے۔ اور فرمایا نا کہ جب تم عام کسی مسجد میں، دنیا کی مسجد میں نماز پڑھو گے تو تمہیں ایک نماز پڑھنے کا ثواب ملے گا، لیکن فرمایا حرم پاک میں جب آ کر تم نماز پڑھو گے تمہیں 1,00,000 نماز کے مطابق ثواب اللہ کی۔ کتنی بڑی شان اور عظمت ہے اللہ کے اس گھر کی، کعبۃ اللہ کی، کتنا عظمت والا، مرتبے والا اللہ کا وہ گھر ہے کہ ساری دنیا جس کی طرف عبادت کرتی ہے۔ در حقیقت یہ کعبہ کی تعظیم اللہ نے اس لیے کروائی کہ اللہ نے اپنے محبوب کی شان بتائی۔ فرمایا لوگوں جس میرے بیت اللہ کی گھر کی تم تعظیم اور تکریم کرتے ہو، یہ میرے محبوب میرے مصطفیٰ کا بھی کعبہ ہے۔ جب اللہ کے گھر کی، کعبہ کی اتنی تعظیم ہے تو پھر کعبے کی کتنی تعظیم کی جائے گی۔ اس کی حضور علیہ السلام کی ذات سے بڑھ کے محبت کرو۔ حضور کی محبت کے بغیر مسلمان مومن کچھ بھی نہیں ہے۔
کہتے ہیں جس طرح مچھلی بغیر پانی کے زندہ نہیں رہ سکتی ہے، اسی طرح حضور کا امتی، حضور کا کلمہ پڑھنے والا حضور کی محبت کے بغیر بھی نہیں رہ سکتا۔ آج دیکھ لیں دنیا میں کیا ہو رہا ہے، حضور کی عزت پہ ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں، حضور کی ناموس پہ حملے ہوتے جا رہے ہیں، لیکن ہم مسلمان کیا ہے، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہیں کہ کوئی ہم میں سلطان محمود غزنوی آئے گا، ہم میں کوئی صلاح الدین ایوبی آئے گا، ہم میں کوئی فاتح محمد خان آئے گا، نہیں، یہ ہم ہی سے پہلے، ہم ہی سے پیدا ہوں گے۔ اپنی عزت اپنی شان کے لیے بندہ نہ مٹتا ہے، لیکن حضور کی عزت، حضور کی ناموس، کبھی ہم نے اس کے لیے بھی سوچا ہے؟ جہاں بھی حضور کی عزت، حضور کی ناموس کی بات آئے تو ہم نے اپنا سب کچھ قربان کرتے حضور کی بارگاہ میں جاؤ گے، حاجی بھی ہوگے، نمازی بھی ہوگے، روزے دار بھی ہوگے، سب کچھ کرتے ہوگے، اگر حضور پوچھ لیں تو بڑا نمازی تھا، بڑا حاجی تھا، بڑا روزے دار تھا، میری عزت پہ ڈاکے ڈالے جا رہے تھے، میری ناموس پہ حملے ہو رہے تھے، بتا اس وقت اس کے لیے تھا کیا کرتا رہا، تو اس وقت کیا منہ دیں گے، کیا دکھائیں گے؟ حضور کی عزت، حضور کی ناموس پہ پیرا دینا یہی ہے کہ حضور کی سنتوں کو اپنا لو، حضور علیہ السلام کی محبت کو اپنے دلوں میں ڈال دو، حضور کے نقش قدم پہ چل دو۔ ہمارے خلاف سازشیں کیوں ہو رہی ہیں؟ پاکستان کے مسلمانوں کے خلاف کیوں ہو رہی ہیں؟ کیونکہ انگریز وہ ہم سے نہیں ڈرتے ہیں، وہ ہماری قوت ایمانی سے، ہماری اسلام کی طاقت سے وہ ڈرتے، وہ گھبراتے ہیں۔ اسلحہ ان کے پاس ہم سے زیادہ ہے، وہ سپر پاور ہیں، ایٹمی طاقتیں ہیں، لیکن اقبال نے کہا تھا نا کہ وہ فاتح کش جو ڈرتا نہیں، جو مرتا نہیں موت کے ڈر سے، وہ فاتح کش جو مرتا نہیں بھوک کے خوف سے، نکال دو روح محمد اس کے جسم سے۔ اقبال نے کہا تھا یہ مسلمان بھوک سے، پیاس سے، خوف سے نہیں مرتا ہے، بھوک برداشت کرے گا، سب کچھ کر لے گا، اس کو ہرانا ہے، اس کو مٹانا ہے، اس کا وجود ختم کرنا ہے، تو اس کے دل سے اس کے نبی کی، اس کے محبوب کی محبت نکال دو۔ آج دیکھ لیں انگریز نے وہ چیز ہم سے چھین لی ہے، ہم آج انگریز کے کلچر کو اپنا رہے ہیں۔ ہمارا آئیڈیل حضور علیہ السلام کی ذات تھی، اللہ نے فرما دیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بے شک لوگوں تمہارے لیے میرے محبوب کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ لیکن آج ہم نے حضور کی زندگی کو چھوڑ کر مغرب کی تہذیب کو اپنا لیا، ان کے طور طریقوں پہ چل پڑے، آج حضور کی سنتوں کو اپنائیں، آج حضور کے نقش قدم پہ چلیں، حضور کی ناموس میں بھی پیرا ہو جائے گا، اپنی زندگیاں بھی کامیاب ہو جائیں گی، ہمارا ملک بھی مستحکم ہو جائے گا، ہم مسلمان وہی عزت پالیں گے، وہی مرتبہ، وہی مقام پالیں گے جو ہمارا تھا۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ کے اندر دعا ہے، رب کائنات ہمیں یہ جو چیزیں بیان کی سنی ان کو سمجھنے اور پھر اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہماری نسلوں کو حضور کا پیار، حضور کی محبت عطا فرمائے۔